بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کے مسائل۔ معزز سامعین، نماز کے مسائل کا جاننا یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے فرائض کا اس کو پتہ نہیں، نماز کی شرائط کا پتہ نہیں، نماز کے واجبات کا پتہ نہیں، نماز کے دیگر مسائل کا پتہ نہیں، تو اب یہ ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہے لیکن بعض اوقات اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض رہ جاتا ہے تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کے جو دیگر مسائل ہیں، ان کا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب ان کا آپ کو علم ہوگا تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کسی فرض کے اندر تاخیر ہو جائے گی تو پھر آپ سجدہ صاف کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کسی فرض کو ہی چھوڑ دیا ہے تو اب فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض آج کی گفتگو میں ان کا میں ذکر کروں گا۔ نماز کی شرائط ہیں 6۔ نمبر 1، طہارت، یعنی نماز پڑھنے سے قبل بندے کا جسم، بندے کا لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے، لباس پاک ہے، نماز والی جگہ پاک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو لباس پہنا ہے اس لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے نہیں کہ جہاں پہ بھی بندہ کہے میں نماز پڑھ لوں، جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2 ہے ستر عورت۔ تو اب یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے قبل انسان کا ستر عورت یعنی اپنے جسم کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ اب اگر ایک تو یہ ہے کہ بطور مجبوری، ایک ہے کہ انسان کے پاس اچھا لباس ہے تو انسان کیا کرتا ہے، وہ اچھا لباس نہیں، بندہ کہتا ہے چلو نماز ہی پڑھنی ہے تو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں بندہ نماز کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب نماز کو پڑھیں اچھا لباس ہو، صاف بھی ہو، اعلیٰ لباس ہو، جو لباس پہن کر آپ لوگوں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں کہ میری عزت بنے، آپ لوگوں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں، اس طرح اچھا لباس پہن کر آپ نماز پڑھیں کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ نمبر 3 ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا، یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ نمبر 4 ہے وقت کا ہونا۔ اب مثال کے طور پر نماز ظہر پڑھنی ہے تو ابھی نماز ظہر کا وقت ہی نہیں شروع ہوا، آپ نے نماز ظہر پڑھی تو نماز ظہر ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز ظہر آپ نے پڑھنی ہے اور نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا تو پھر بھی نماز ظہر ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وقت کا ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اگر وقت سے پہلے پڑھیں پھر بھی نہیں، وقت کے بعد پڑھیں پھر بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 5 ہے نیت۔ نیت کا کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، اور نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ اگر آپ نے زبان سے الفاظ ادا کیے تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے، آپ کو پتہ ہے میں نماز پڑھنے لگا ہوں، آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے، نیت ہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 6 ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا کہنا نماز میں یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور اس کا ذکر نماز کے فرائض میں بھی کیا گیا ہے۔ اب یہ 6 شرطیں تھیں نماز کی جو ایک دفعہ میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت،
نمبر 5 نیت اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد نماز کے فرائض۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ اور نمبر 2 ہے قیام۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، امام صاحب جماعت کروا رہے تھے، وہ رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں۔ اب جا کر آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ بھی رکوع میں پہنچ کے یا آپ سجدے میں ساتھ شامل ہو گئے، بلکہ جا کر ایک تو تکبیر تحریمہ اور دوسرا قیام کرنا یہ آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر قیام کریں گے تو پھر بھی آپ نے ایک فرض کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ تو کہی لیکن آپ نے قیام کو چھوڑ کر رکوع میں چلے گئے تو پھر بھی آپ کا ایک فرض رہ جائے گا، جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام اور نمبر 3 قرات۔ جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ قرات کریں گے، لیکن جب آپ امام صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ خاموشی سے قرات کو سنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام کی قرات اصل میں مقتدی کی ہی قرات ہوتی ہے، تو اب آپ نے قرات کو سننا ہے۔ اس کے بعد ہے جی رکوع 4 نمبر پہ۔ قرات کے بعد رکوع کرنا یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے۔ رکوع کے بعد ہیں 2 سجدے، اب وہ بھی کرنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ سجدوں کے بعد ہے نمبر 6 قعدہ اخیرہ، یعنی نماز میں جو تشہد پڑھتے ہیں یہ ہے نماز میں 2 قعدے، ایک قعدہ اولا ایک قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار، جتنی دیر تشہد پڑھتے ہیں اتنی مقدار بیٹھنا، یہ ہے قعدہ۔ تو نماز میں قعدہ اخیرہ کرنا یہ فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے، اس کا ایک ہی قعدہ ہے، وہ قعدہ اخیرہ ہے، اور نماز اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو 2 رکعتوں کے بعد جو قعدہ ہوتا ہے وہ قعدہ اولا ہے، اور 4 کے بعد جو قعدہ ہوتا ہے وہ قعدہ اخیرہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے خروج بسرعہ، دونوں طرف سلام پھیر کر نماز سے باہر آنا۔ ایک دفعہ پھر نماز کے فرائض: نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود اور نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسرعہ۔ اب یہ جو نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض کا ذکر کیا ہے، ان کو اچھے طریقے سے یاد کیا جائے، ان کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔